اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو۔ حقیقی تقوی۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرافیل اسٹوڈیو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس سے ایسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے، پھر اس تقوی پر قائم اور ثابت قدم رہیں اور موت تک استقامت ہو، کیونکہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسے ویسی ہی موت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص صحت، نشاط اور طاقت کی حالت میں اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت استقامت عطا فرماتا ہے اور اسے حسن خاتمہ سے نوازتا ہے۔ اللہ سے کما حق کا تقوی رکھنے کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں کی ہے: ہوا ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اس آیت میں وضاحت ہے تقوی کے سلسلے میں اللہ کا کیا حق ہے۔ اس بارے میں بندے کا جو فرض ہے وہ اللہ کی اس فرمان میں بیان ہوا ہے: فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جہاں تک تمہارا بس چلے اللہ سے ڈرتے رہو۔ دل اور جسم کے متعلق تقوی کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جس کام کا حکم دے اسے انجام دینا اور جس جس کام سے منع کرے اس سے باز رہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے جو تقوی اختیار کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہے متحد رہنا، اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہنا، تمام مومنوں کا یک آواز ہونا، مل جل کر رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ دین پر متحد رہنے سے اور باہمی الفت و مودت سے ان کا دین بھی درست رہے گا اور دنیا بھی درست رہے گی۔ اتحاد کی وجہ سے وہ کام کر سکیں گے اور انہیں وہ تمام فوائد حاصل ہوں گے جن کا دار و مدار اتفاق و اتحاد پر ہے۔ یہ فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں نیکی اور تقوی میں تعاون بھی ممکن ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اختلاف اور تفرقہ کی وجہ سے ان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، باہمی رابطے ٹوٹ جائیں گے اور ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اگرچہ اس سے اجتماعی طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کے امر اور نہیں پر صحیح معنی میں عمل کرو۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور عملی طور پر ساری بدماشیاں کرتا پھرے، یہ تو ڈرنا نہ ہوا۔ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، خاصا مجمع تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بات سمجھانے کی خاطر سید القراء حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، یعنی تقوی کا مفہوم سمجھا سکتے ہو؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں سمجھا سکتا ہوں۔ عربوں کے کرتے اس وقت بھی لمبے ہوتے تھے اور آج بھی وہی دستور ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 قسم کے کرتے ثابت ہیں۔ نمبر 1، ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر، جس طرح عموماً ہمارے کرتے ہوتے ہیں۔
نمبر 2 نصف پنڈلی تک، نمبر 3 گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر 2-3 انچ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کرتا ثابت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے لے جائے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ سبل الازار فی النار، کہ مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا سیدھا دوزخ میں جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے، چاہے تکبر کی نیت کریں یا نہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کا معنی سمجھا سکتا ہوں۔ فرمایا اگر آپ ایسے رستے سے گزریں کہ جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں تو کس طرح گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر اور پوری احتیاط کے ساتھ گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ اڑ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ اسی طرح آدمی زندگی گزارے کہ گناہوں کے کانٹے کے ساتھ نہ اڑے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلامی احکامات کی فکر میں لگے رہو اور کوشش کرو اسلام پر رہنے کی، اور اسلام کے کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیکی کے کام کرو، برائی سے بچو۔ کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور نتیجہ مرتب فرمائیں گے، اور ان نیکیوں کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسلام پر موت دے گا، اور اگر گناہ کی طرف جاؤ گے تو خاتمہ بالشر کا خطرہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے۔ رسی سے مراد اسلام دین اور شریعت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تفرقہ ڈالو۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے ان کو حرام سمجھو، اور جن کو حلال فرمایا ہے ان کو حلال سمجھو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور اے اوس اور خزرج کے لوگو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئیں۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تھے تم ایک دوسرے کے دشمن، یعنی اوس والے خزرج کے اور خزرج والے اوس والوں کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے الفت و محبت ڈالی تمہارے دلوں میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، پس تم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت سے اخواناً، بھائی بھائی، یعنی پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر۔ شفا اگر شین کے کسرہ کے ساتھ ہو تو معنی ہے بیماری سے تندرست ہونا۔ چنانچہ قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے واسطے شفا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن پاک ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو دلوں میں ہیں۔ اور اگر شین کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے کنارہ، تو یہاں معنی بنے گا اور تھے تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دوزخ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور ظاہری و باطنی دشمنی سے محفوظ رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت ذکر فرمائی اور حکم دیا کہ اسے یاد رکھیں۔ چنانچہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت یاد کرو جب تم یہ نعمت حاصل ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال چھینتے تھے، قبیلوں کی قبیلوں سے دشمنی تھی، ایک ہی شہر کے رہنے والے آپس میں عداوت اور جنگ و جدل کا شکار تھے۔ غرض بہت بری حالت تھی۔ یہ وہ حالت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے پہلے عرب میں عام تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور وہ لوگ ایمان لے آئے
تو وہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہو گئے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ باہم محبت اور مدد کے لحاظ سے فرد واحد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے تمہارے دلوں میں الف ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی تم جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، صرف اتنی کسر رہ گئی تھی کہ تمہیں موت آ جائے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ وہ اس طرح کہ تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان سنیب فرما دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی ان کی وضاحت اور تشریح کرتا ہے، اور تمہارے لیے حق و باطل اور ہدایت و گمراہی الگ الگ کر کے واضح کر دیتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم حق کو پہچان کر اس پر عمل کر کے ہدایت پاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے دلوں اور زبانوں کے ساتھ اس کی نعمت کو یاد کریں، تاکہ ان میں شکر اور اللہ کی محبت کے جذبات پروان چڑھیں اور اللہ تعالیٰ مزید فضل و احسانات سے نوازے۔ اللہ کی جو نعمت سب سے زیادہ ذکر کیے جانے کے قابل ہے وہ ہے اسلام کا شرف حاصل ہو جانے کی نعمت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق مل جانے کی نعمت، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی موجودگی اور اختلاف و افتراق نہ ہونے کی نعمت۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔